السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن میں راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ وفاقی دارالحکومت کے ایوان اقتدار میں سرسراہٹیں ہیں اور پراسرار سرگوشیاں ہیں۔ سب ٹھیک نہیں ہے اور نادیدہ ہاتھ متحرک ہیں، اور اس حد تک متحرک ہیں کہ جفادری سیاستدان بھی گھبرائے ہوئے ہیں اور شکوک و شبہات کے سائے بڑھنے لگے ہیں۔ یہ سارا کیا معاملہ ہے، آج کے پروگرام میں اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر خانہ جنگی کا ایک منصوبہ جس کے شریک جرم نے کر دی ہے مخبری، یہ کیا معاملہ ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ کچھ دیگر عام خبریں بھی ہمارے پاس ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ سب سے پہلے ہم ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور وہ خبر ہے کہ ایک پنجاب اسمبلی کے سابق ڈپٹی اسپیکر واسق قیوم عباسی، جو کہ سانہ 9 مئی کے بعد سے پراسرار طور پر لاپتہ ہیں، زیر زمین چلے ہوں گے گرفتاری سے بچنے کے لیے، انڈر گراؤنڈ ہو گئے ہوں گے۔ تو ان کے والد کو کراچی ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد ان کو راولپنڈی منتقل کیا گیا اور ان کا جسمانی ریمانڈ لیا گیا تھا، اور اس کے بعد اب ان کو مقدمے سے ڈسچارج کر دیا پولیس نے۔ یہ ایک اچھی بات ہے کہ اگر کوئی شخص ملوث نہیں ہے تو محض اس وجہ سے اس کو مقدمے میں چلان نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی ملزم کا والد ہونے کی وجہ سے، تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے۔ اور واسق قیوم عباسی کے جو والد صاحب ہے وہ مقدمے سے ہو گئے ڈسچارج۔ دوسری خبر ہے جناب گلگت بلتستان کے حوالے سے۔ گلگت بلتستان جہاں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آخری حکومت تھی ان کی وہاں پر، کیونکہ اس سے پہلے تو وفاق میں بھی حکمران تھے، پنجاب میں بھی حکمران تھے، کے پی میں بھی حکمران تھے، آزاد کشمیر میں بھی حکمران تھے، گلگت بلتستان میں بھی حکمران تھے۔ تو پہلے ان کی پنجاب کی اور جو کے پی کی حکومتیں تھیں وہ تو عمران خان صاحب نے خود توڑی، اس سے پہلے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے وفاق میں بھی ان کی حکومت گئی۔ پھر آزاد کشمیر کے وزیر اعظم تھے سردار تنویر الیاس، وہ نااہل ہوئے، اور اس کے بعد وہ حکومت بھی ان کے ہاتھ سے نکل گئی، وہ دوبارہ اپنا وزیر اعظم نہیں بنوا سکے۔ کچھ ایسی صورتحال گلگت بلتستان میں ہوئی، وہاں کے جو وزیر اعلیٰ تھے وہ بھی نااہل ہو گئے، ان کی کوئی جعلی ڈگری وغیرہ نکل آئی، اور اس کے بعد پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ اور جو ایک گلبر خان ہیں وہ آج وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان جو ہیں وہ منتخب ہو گئے، اور وہ منتخب ہوئے ہیں پی ڈی ایم کی حمایت سے، اور ان کا تعلق بنیادی طور پہ پاکستان تحریک انصاف سے تھا، لیکن جو 10 رکنی فارورڈ بلاک بنا تھا وہ ان کی سربراہی میں بنا تھا، تو وہ آج پی ڈی ایم کی حمایت سے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان میں منتخب ہو گئے ہیں۔ اور جو 33 کے ایوان میں جہاں پی ٹی آئی کے پاس 23 ارکان تھے، ایک تو ہو گئے نااہل، پیچھے رہ گئے تھے 22 میں سے 11 جو ہے وہ آج غیر حاضر تھے۔ یہ صورتحال تھی جناب کہ ایک آخری جو ٹھکانہ تھا گلگت بلتستان کا وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ سے نکل گیا، کیونکہ ایسی خبریں آ رہی تھی کہ جتنے ان کے مفروران ہیں 9 مئی کے وہ سارے وہیں بھی پناہ گزین تھے، جو کہ وہاں پہ حکومت ختم ہونے کے بعد پھر وہاں سے آگے پیچھے ہوئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پرویز الہی صاحب بھی جب گرفتار ہوئے تھے تو وہ بھی پتہ یہ چلا تھا کہ وہ بھی گلگت بلتستان ہی نکلنے کے چکر میں تھے۔ یہ خبر تھی، اور پھر ہم آتے ہیں جناب اپنی اس خبر کی طرف جو تھمبنیل میں آپ نے دیکھی کہ جناب خانہ جنگی کے منصوبے میں شریک جرم نے مخبری کر دی ہے۔ یہ شریک جرم کون ہے جی؟ شریک جرم ہے جناب فیاض الحسن چوہان۔ شریک جرم اس سینس میں ہے کہ یہ اس میٹنگ میں موجود تھے جہاں پہ یہ ساری منصوبہ بندی ہو رہی تھی۔ شریک جرم اس سینس میں ہم ان کو بالکل بھی نہیں کہہ رہے کہ وہ اس منصوبے میں شامل ہوئے، کیونکہ بعد میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ فیاض الحسن چوہان صاحب کا جو ایک اپنا پورا ماضی کا اگر ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو جماعت اسلامی اور شباب ملی سے انہوں نے اپنی سیاست شروع کی تھی، اور بعد میں جماعت اسلامی کے ٹکٹ پر ایم پی اے بھی منتخب ہوئے تھے۔ اس کے بعد پھر وہ انہوں نے جماعت اسلامی چھوڑ دی تھی، اور بعد میں وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گئے تھے، اور پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہونے کے بعد وہ وزیر اطلاعات بھی رہے اور وزیر جیل خانہ جات بھی رہے پنجاب میں۔ لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کی جو 2-3 ایسی آوازیں تھیں جو کہ بہت زیادہ بلند تھیں، وہ ان میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اور آج انہوں نے کی جناب ایک پریس کانفرنس، اور پریس کانفرنس میں انہوں نے بہت زیادہ اہم انکشافات کیے۔ اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ جناب جب عمران خان صاحب 9 مئی والا واقعہ ہوا اور 9 مئی کو گرفتار ہوئے، پھر جو کچھ ملک بھر میں ہوا، اس کے بعد جب عمران خان صاحب رہا ہوئے تو 14 فروری کی شام 6:30 بجے ایک زوم پر ایک میٹنگ کی عمران خان صاحب نے، اور اس میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ جی یہ جو میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے کلمہ پڑھ کے اور حلف اٹھا کے کہا کہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ اس میں عمران خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے تمام لوگوں کو یہ ہدایت جاری کی
کہ جہاں جہاں بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو مدرسے ہیں جو ان کے ساتھ اپنے آپ کو متصل رکھتے ہیں، جو جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کا اس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، ان مدرسوں کے باہر نہ صرف یہ کہ احتجاجی مظاہرے کیے جائیں بلکہ ان کی ناکہ بندی کی جائے، ان کو گھیرا جائے، اور جو بھی بندہ وہاں سے آئے یا جائے اس کے ساتھ جو ہے وہ کھینچا تانی کی جائے، لڑائی جھگڑا کیا جائے. اور یہ احکامات باقاعدہ عمران خان صاحب نے جاری کیے. اور جو فیاض الحسن چوہان صاحب تھے انہوں نے اپنے کانفرنس میں یہ بھی کہا کہ یہ بالکل عمران خان صاحب عرب ممالک والی کی طرح جو ممالک ہیں جہاں پہ خانہ جنگی ہوئی اور جو ملک خانہ جنگی سے تباہ ہوا، وہاں پہ کہیں شیعہ سنی فساد ہوا، کہیں لسانی بنیادوں پر ہوا، تو یہاں پر بھی عمران خان صاحب وہی جو ہے وہ کوئی لسانی معاملات بنا کر، کچھ مذہبی معاملات بنا کر، کچھ سیاسی معاملات بنا کر جگہ جگہ پہ خانہ جنگی کی فضا پیدا کرنا چاہتے تھے. کیونکہ اگر آپ ان کے مدرسوں کے بڑے آرگنائز مدرسے ہیں، ان کی تنظیم بڑی آرگنائز ہے، اگر عمران خان کے اکسانے پر جا کے پی ٹی آئی کے جو ٹائیگرز ہیں وہاں پہ جا کے حملے کرتے ہیں یا ان کی ناکہ بندی کرتے ہیں، تو پھر جو جواب جو آنا تھا وہ بڑا سخت آنا تھا. تو نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ افراتفری پھیل جانی تھی، قتل و غارت گری ہو جانی تھی. تو جو ایک خون ریزی کا ایک مبینہ منصوبہ جو تھا بقول فیاض الحسن چوہان کے وہ تھا، اور جو کہ ابھی تک اس پر عمل درآمد نہیں کیا جا سکا. یہاں تک تو بیان تھا فیاض الحسن چوہان صاحب کا، لیکن اس میں ایک بڑی جو خطرناک بات ہے کہ اگر عمران خان صاحب کوئی ایسی نیت رکھتے تھے تو ابھی تو وہ عمران خان صاحب وہی ہیں. عمران خان صاحب کی صحت پہ تو کوئی فرق نہیں پڑا، تمام مقدمے ہونے کے باوجود وہ روزانہ مقدمے تو ان کے خلاف بڑھتے جاتے ہیں، لیکن ان کی کوئی گرفتاری والا کوئی چکر نہیں ہے. وہ باہر موجود ہیں، وہ اپنے یوٹیوب کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے تمام پارٹی کے لوگوں سے انٹریکٹ بھی کر رہے ہیں، ان کو ہدایات بھی جاری کر رہے ہیں. اچھا، جوں ان کی آزادی کا وقت بڑھتا جا رہا ہے، یعنی کہ جب سے وہ رہا ہوئے اس کے بعد دوبارہ گرفتار ابھی تک وہ نہیں ہوئے اتنے سارے مقدمات کے باوجود، تو ان کے رویے میں بھی تبدیلی آتی جا رہی ہے. اب وہ دوبارہ اسی اسٹیٹ آف مائنڈ پہ چلے گئے. جب پہلے تو وہ ترلے کرتے رہے کسی طریقے سے ان سے بات کر لی جائے، اسٹیبلشمنٹ ان کو اپنی گود میں دوبارہ لے لے اور دوبارہ ان کو جھولا جھلانا شروع کر دے. لیکن اب وہ آہستہ آہستہ جب انہوں نے دیکھا کہ یار مجھے تو واقعی کوئی گرفتار نہیں کرا، اوپر سے امریکہ ان کی مدد کے لیے کود پڑا، اسرائیل ان کی مدد کے لیے کود پڑا، انڈیا سے بھی بڑی آوازیں اٹھ رہی ہیں. اچھا، یہاں پہ ناظرین یہ بات میں پھر آگے بھول جاؤں گا، اس لیے میں یہاں پہ کر رہا ہوں کہ مجھے ایک بات جو ہے وہ عجیب سی نظر آتی ہے. پاکستان کے جو معروف دوست ممالک ہیں جن کے بارے میں ہر پاکستانی کو پتہ ہے یار یہ ہمارے دوست ملک ہیں، ان میں چین ہے، ان میں سعودی عرب ہے، ان میں یو اے ای ہے، ان میں قطر ہے، ان میں ترکی ہے. آپ دیکھ لیجئے پاکستان کے کسی دوست ملک کی طرف سے عمران خان یا ان کی پارٹی کے حوالے سے کوئی آواز نہیں اٹھی. وہ کوئی بات نہیں کرنا پسند کرتے عمران خان کے حوالے سے. اور جو پاکستان کے ویل نون دشمن ممالک ہیں، سب سے پہلے بھارت، اسرائیل، امریکہ، مطلب وہ اس کی دوستی جو تھی وہ تو بس سفارتی کی سطح کی تھی. پاکستانی قوم نے کبھی امریکہ کو اپنا دوست نہیں سمجھا. تو وہاں سے عمران خان کے حق میں جو ہے وہ آوازیں اٹھ رہی ہیں. تو یہ ایک دعوت فکر ہے، آپ کو بھی دیتا ہوں، سوچیے اس بات پہ کہ یہ ہے کیا معاملہ کہ پاکستان کے جتنے دوست ہیں وہ عمران خان کو پسند نہیں کرتے، جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ عمران کی محبت میں مرے جا رہے ہیں. تو یہ ایک چیز تھی. آگے بڑھتے ہیں. تو وہ جو معاملہ ہے جب عمران خان صاحب نے یہ دیکھا کہ اچھا مجھے تو اتنے بڑے ممالک کی سپورٹ بھی ہے، پکڑ بھی مجھے کوئی نہیں رہا، تو پھر وہ دوبارہ جو ہے 9 مئی کے طرح کے واقعے کی پلاننگ کرنے میں آزاد ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا تو نہیں ہے. اور اب یہاں پہ دیکھ لیجئے کہ ہماری پاک فوج نے اپنے ادارے کے لوگوں کو معاف نہیں کیا کہ بھائی جہاں پہ جس کی جتنی غلطی تھی اس کو اتنی سزا دی، اور وہ اناؤنس بھی کیا کہ جی ہم لوگوں نے سزائیں دی ہیں، جس کے بعد یہ بجا طور پہ سمجھا جا رہا تھا کہ جناب پھر باقی کیسے بچیں گے. لیکن ابھی تک کوئی ایسا معاملہ ہوا نہیں. تو وہ اب یہ خطرہ اب بھی موجود ہے. یہ نہیں کہ فیاض الحسن چوہان نے مخبری کر دی تو منصوبہ کو ختم ہو گیا، یا اس وقت تھا. اس کے بعد کیا ہوا عمران خان صاحب کے ساتھ؟ کچھ بھی نہیں ہوا کہ وہ اپنا وہ منصوبہ جو ہے ختم کریں. وہ عمل درآمد اگر نہیں کرا پا رہے تو شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی پارٹی کے اندر اب اسٹریٹ پاور جو ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے، ورنہ خان صاحب نے کسر کوئی نہیں تھی چھڑنی. لیکن بہرحال جو اس معاملے پر جو ہے پاکستان کے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی دوبارہ ایسا معاملہ نہ ہو. اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب. اگلی خبر جو ہے وہ بہت بڑی خبر ہے. بہت بڑی خبر یہ ہے کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، یہاں پر جو ہے وہ بڑی پراسرار سی سرگرمیاں چل رہی ہیں. بہت پراسرار سا سناٹا ہے، اور یہاں کی جو ایوان اقتدار کی جو گیلریز ہیں، جو در و دیوار ہیں، وہاں پہ ایک پراسرار سی چپ لگی ہوئی ہے. بس کانوں میں لوگ بات کرتے ہیں، کچھ زیادہ بات نہیں کرتے، سرگوشیاں کرتے ہیں. اچھا، یہ سارا پھر ہم نے اس کو چیک کیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کیوں یہ
اب آج جیسے کہ شہباز شریف صاحب نے ایک تقریر کی اور جس کو ان کا الوداعی خطاب کہا جا رہا ہے، کہ انہوں نے تو کہہ دیا کہ جی ٹھیک ہے، یہ 14 اگست سے پہلے پہلے حکومت تو ختم ہو جائے گی، 13 تاریخ سے پہلے پہلے، تو اگلے الیکشن کی تیاری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جی ہم نے اس ملک کے لیے کیا کیا، اپنی سیاست نہیں بچائی، ہم نے پاکستان کا جو ہے وہ سارا سسٹم کو دوبارہ ریسیٹ کیا ہے۔ جو عمران خان صاحب جو 4.25 سال میں جو گند بکھیر گئے تھے وہ سارا ملبہ ہم نے صاف کیا ہے۔ پاکستان جو بین الاقوامی سطح پہ تنہا ہو گیا تھا اس کو دوبارہ ریسٹور کیا ہے، معیشت کو دوبارہ ٹریک پہ چڑھانے کی کوشش کی ہے۔ تو اس کے جو شہباز شریف صاحب کا آج کا خطاب ہے اس کو الوداعی خطاب قرار دیا جاتا۔ اچھا، اگر حکومت جو ہے وہ الیکشن کرانے میں مطلب نظر آ رہا ہے کہ اس کی ولنگ موجود ہے، وہ ول رکھتی ہے، الیکشن کرانا چاہتی ہے، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ پراسراریت کس بات کی ہے؟ سرگوشیاں کی ہو رہی ہیں۔ یہاں پہ 2-3 معاملات ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو الیکشن کی تاریخ ہے اس کے اوپر جو حکمران اتحاد ہے اس کی جو سب سے بڑی 2 پارٹیاں ہیں ان کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے۔ اختلاف اگرچہ اتنا بڑا نہیں، لیکن اختلاف ہوتا تو اختلاف یا کسی وقت بھی وہ بڑا ہو سکتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ جو الیکشن ہیں وہ 8 نومبر تک ہونے چاہیے، جبکہ جو مسلم لیگ نون ہے وہ ارادہ رکھتی ہے کہ 12 یا 11 تاریخ کو اسمبلیاں توڑی جائیں تو وہ پھر مطلب 11 یا 12 نومبر کو ہی الیکشن ہوں۔ یہ کوئی 4-5 دن کا ڈفرنس ان کے اندر آ رہا ہے، جو کہ میں نے آپ سے عرض کی کہ کوئی زیادہ بڑا ڈفرنس نہیں ہے۔ لیکن یہ جو معاملہ، یہ ذرا آپ کو پہلے بتا دوں کہ اگر اسمبلی اپنی مدت پوری کرتے ہیں، یعنی کہ 13 اگست کی رات تک جاتی ہیں، تو پھر 60 روز کے الیکشن 60 روز کے اندر الیکشن ہوں گے، یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ 14 ستمبر تک۔ لیکن اگر وہ اسمبلی ایک بھی دن پہلے توڑ دی جاتی ہے تو پھر 90 روز کے اندر الیکشن ہوں گے، تو وہ پھر نومبر میں معاملہ جائے گا۔ تو نومبر میں الیکشن ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، ستمبر اور اکتوبر اور نومبر میں اتنا فرق نہیں ہے۔ میں نے پہلے غلطی سے ستمبر کہا تھا، وہ بھی اکتوبر ہی تھا۔ تو اب وہ معاملہ ہے کیا؟ معاملہ یہ ہے کہ جناب کچھ خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے، کچھ نادیدہ ہاتھ ہیں جو متحرک ہیں۔ خدشات کا کیا اظہار کیا جا رہا ہے؟ خدشات کا اظہار یہ کیا جا رہا ہے کہ حکمران اتحاد تو گھر چلا جائے گا، اپنی حکومت جب ان کی ختم ہو جائے گی، اپنا ٹائم پورا کر کے گھر چلا جائے گا، اسمبلیاں توڑ کے جائے یا اسمبلی کی مدت پوری کر کے جائے، دونوں صورتوں میں۔ تو الیکشن والا معاملہ، بہت ساری یہاں پہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جی گڑبڑ ہے، الیکشن شاید جو ہے وہ اکتوبر نومبر میں نہ ہو سکے۔ اب یہ جو چیزیں ہیں، خدشات کیوں ہیں؟ اس کے پیچھے بہت ساری لاجکس دی جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب نگران حکومت آ جائے گی تو اس کے بعد اس جو موجودہ حکومت ہے ان کا تو کوئی عمل دخل نہیں رہے گا، پھر نگران جانے اور ملک کا نظام جانے۔ لیکن نگران جو ہیں وہ الیکشن میں تاخیر کر سکتے ہیں۔ کیوں کر سکتے ہیں؟ اس کی بھی آپ کو وجہ بتاتے ہیں کہ ایک جو بہت بڑی وجہ جس کو رکھا جا سکتا ہے سامنے، وہ یہ ہے کہ مردم شماری کا کام مکمل ہو چکا ہے، لیکن مردم شماری کا ابھی تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا ہے۔ جس دن مردم شماری کا نوٹیفیکیشن جاری ہوگا اس کے بعد، یعنی قانونی طور پہ نہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عملاً اس کا 90 سے 120 دن لگتے ہیں اس کا جو نئی حلقہ بندیاں کرنے میں۔ اور جب مردم شماری کا نوٹیفیکیشن آ جائے گا تو اس کے بعد نئی حلقہ بندیوں کے بغیر الیکشن نہیں ہوں گے۔ تو الیکشن کا جو تاریخ اناؤنس کرنے کا اختیار ہے وہ اس وقت جو جتنے بھی قوانین ہیں ان کے مطابق الیکشن کمیشن کے آف پاکستان کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ کوئی صدر، کوئی گورنر، کوئی وزیر نگران وزیر اعظم، کوئی نگران وزیر اعلیٰ الیکشن کی تاریخ نہیں دے سکتا سوائے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے، کوئی عدالت بھی نہیں دے سکتی۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جب نوٹیفیکیشن ملے گا مردم شماری کا تو اس کے بعد وہ حلقہ بندیاں شروع کریں گے۔ تو حلقہ بندیاں جو شروع کریں گے تو وہ اس کے بعد 90 سے 120 دن چلیں، ہم یہ کر لیتے ہیں کہ جی بہت ایفیشینٹ کام کر کے وہ 90 دنوں میں اپنا کام ختم کر لیتے ہیں، نئی حلقہ بندیاں کر دیتے ہیں۔ ان کو ہوتا ہے نا کہ حلقہ بندیاں کرنا، پھر ان کے اوپر اعتراضات، پھر سماعت، پھر فائنل ہونا، بڑا لمبا چوڑا کام ہوتا ہے یہ۔ تو اس کے صورت میں الیکشن پھر آگے جا سکتے ہیں۔ اس صورتحال میں پھر ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ ہے مولانا فضل الرحمان۔ مولانا فضل الرحمان صاحب پہلے ہی اس موقف کے حامی کے الیکشن جو نہیں وہ مارچ اپریل تک لے جائے جائیں، اتنی جلدی الیکشن کرانے میں نہ کی جائے۔ لیکن مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے مقررہ وقت پر الیکشن کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ایک تو یہاں پہ پہلے تاریخ پر اختلاف آ گیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں، اور پھر الیکشن کے مہینے میں اختلاف آ گیا مولانا فضل الرحمان میں اور جو باقی 2 حکمران اتحاد کی جماعتیں ان کے اندر۔ اب اس صورتحال میں کیا ہو سکتا ہے؟ ہو یہ سکتا ہے کہ فوری طور پر جو ہے وہ موجودہ جو حکومت ہے، کیونکہ ابھی تو تقریباً 1 مہینہ ان کے پاس ہے، وہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیں مردم کو شماری کا۔ اگر وہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیں تو پھر وہ 90 سے 120 دن کا انف ٹائم الیکشن کمیشن آف پاکستان کو حلقہ بندیوں کے لیے مل سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوتا
تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی نادیدہ قوت ضرور متحرک ہے جو نہیں چاہتی کہ الیکشن وقت پر ہوں. اور پھر نادیدہ قوت ہمیں عمران خان کی گرفتاری کے معاملے میں بھی نظر آتی ہے. بہت سارے لوگ اس چیز کا اظہار بھی کر چکے ہیں. میں بھی کچھ جو حلقوں سے میں نے رابطہ کیا تو یہ پتہ چلا کہ آج سے 4-5 روز پہلے عمران خان کی گرفتاری کا فیصلہ ہو گیا تھا. ٹیمیں بھی تیار تھیں لیکن عین وقت پہ وہ اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. مطلب تمام اداروں کو کہہ دیا گیا تھا کہ وہ تیار رہیں کہ کسی وقت بھی عمران خان صاحب گرفتار ہو سکتے ہیں. تو انہوں نے کس طریقے سے کام کرنا ہے, قانون نافذ کرنے والے اداروں کو, خفیہ اداروں کو, ان سب کو یہ ہدایت آ چکی تھی. تو وہ کوئی نہ کوئی نادیدہ ہاتھ تو ہیں جو عمران خان کو بچا بھی رہے ہیں. کوئی نہ کوئی نادیدہ ہاتھ ہیں جو کہ نواز شریف کی ابھی تک پاکستان واپسی میں رکاوٹ بھی بنے ہوئے ہیں. کوئی نہ کوئی نادیدہ ہاتھ ہیں جو کہ تمام تر قانون آئین کو بالائے طاق رکھ کے ہم خیال جو ہیں وہ اپنی من مانیاں کر رہے ہیں اور عمران خان کو انڈیو فیورز بھی دے رہے ہیں اور سپورٹ بھی دے رہے ہیں. تو یہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے. یہ گڑبڑ کیوں ہو رہی ہے, کیسے ہو رہی ہے؟ اگر تو یہ نوٹیفیکیشن یہ حکومت اپنے جانے سے پہلے اگلے 2-4 دنوں میں جاری کر دیتی ہے تو پھر ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ 90-95% چانس ہوگا کہ الیکشن اپنے وقت پر ہو جائیں گے. ادروائز حکومت میں عمران خان بھی نہیں ہے, حکومت میں یہ حکمران اطاعت بھی نہیں رہے گا, حکومت آ جائے گی نگرانوں کی اور الیکشن چلے جائیں گے آگے. یہ وہ خطرہ ہے جس کو بھانپ لیا ہے پاکستان کے تمام تر جتنے جفادری سیاستدان ہیں, جس میں نواز شریف بھی ہیں, شہباز شریف بھی ہیں, آصف علی زرداری بھی ہیں اور دیگر بہت سارے سیاستدان بھی ہیں جو کہ اس ساری صورتحال سے پریشان ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن آگے نہ جائیں. وہ یہ کیوں چاہتے ہیں یہ ایک الگ سٹوری ہے, لیکن بہرحال الیکشن کرانے پہ اس وقت سب لوگ ایگریڈ ہیں, لیکن سب ٹھیک نہیں ہے. جو نادیدہ ہاتھ ہیں اگر وہ اتنا کچھ کر سکتے ہیں تو الیکشن کو بھی آگے لے جا سکتے ہیں. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. نظر رکھیے گا مردم شماری کے نوٹیفیکیشن پر. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.